دنیا کی تمام تر مصروفیات ایک طرف، جو بندہ اللہ کے قرآن کی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی محفلوں میں بیٹھتا ہے اور اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے وہ قرآن کی سمجھ دے دے، مجھے وہ اپنے رہبر، اپنے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پہچان دے دے اور مجھے عمل کی توفیق دے دے۔ تو ایسے بندے کے یہ لمحات قیامت کے دن اس کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب وہ ایسی محفلوں سے اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے تو اللہ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ شیطان چونکہ ازلی ابدی دشمن ہے، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے رب رحمان کا قرب حاصل کرے، اس کی قرابت حاصل کرے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اسے دنیا کے کھیل تماشے میں الجھا کے رکھتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جو چیز گم ہو جائے یا جو بندہ یاد نہ آئے، جو چیز یاد نہ آئے، وہ آپ کو نماز میں یاد آئے گی۔ جو کام آپ بھول جائیں وہ آپ کو نماز میں یاد آئے گا۔ تو یہ تمام کے تمام وہ وسوسے ہیں جو شیطان بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ دنیا کے کھیل تماشے میں الجھے رہیں، انہیں اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی اتنی فکر نہ ہو جتنی دنیا کے عیش و عشرت کو اکٹھا کرنے کی فکر ہو۔ آج ہر بندہ، ہر بیوی، باپ بھی، ماں بھی، بہن بھی، بھائی بھی، خاوند بھی، بیوی بھی اس سوچ و وچار میں نظر آتے ہیں کہ مال دگنا کس طرح ہو جائے، پیسہ زیادہ کیسے ہو جائے، دولت زیادہ کیسے ہو جائے، ایک کی 2 دکانیں ہو جائیں، ایک کے 2 گھر ہو جائیں، ایک قلعے کے 2 قلعے ہو جائیں، دکان کی آمدنی بڑھ جائے، سیل بڑھ جائے، میرے سوٹ بڑھ جائیں، جوتے بڑھ جائیں۔ ہر کوئی اسی کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ صاحب ایمان کا جو سب سے پہلا عمل ہے یا سب سے پہلی ترجیحات ہیں وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا کیسے راضی ہوگا، مجھے وہ عمل کرنے ہیں جس سے میری آخرت سنور جائے اور میرے لیے جنت الفردوس کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کی تو پریورٹیز یہ ہونی چاہیے، اس کی تو ترجیحات یہ ہونی چاہیے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع یہ تو دھوکہ ہے، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے جتنے کام کیے ہیں اور کتنی خواہش اور چاہتوں سے وہ کام کیے ہیں، خدا کی قسم اگر دیکھا جائے تو وہ کام جو انہوں نے اپنی عیاشیوں، اپنی راحتوں اور اپنے دل کے سکون کے لیے کیے ہیں، وہ کام بھی، وہ عمل بھی، وہ جگہیں بھی، وہ گھر بھی، وہ کوٹھیاں بھی انہیں رہنے کے لیے نصیب نہیں ہوئی۔ ایک آدمی نے محل بنایا، کوٹھی بنائی ہے، اس میں عالی شان بیڈ روم رکھا ہے کہ یہ میرے لیے ہوگا، میں یہاں آرام سے رہوں گا،
یہاں پہ میں سکون کیا کروں گا، یہاں مجھے راحت ملے گی، ادھر گھر کا کام مکمل ہوا، ادھر اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ کیسی مثالیں ہیں، بیسیوں مثالیں ہیں۔ یہاں دنیا کی باغ دوڑ ختم، اور وہاں اس نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر جو چیزیں بنائی تھی وہ ختم۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرا بندہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ کل کا جوان آج کا بوڑھا ہے، کل کا بوڑھا آج مٹی اس کے جسم کو بھی کھا گئی ہے، کل کا بچہ آج جوان ہے، جو بچیاں تھیں آج مائیں ہیں، جو مائیں تھیں آج دادیاں ہیں، جو دادیاں تھیں ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یہاں اپنا وجود بھی وفا نہیں کرتا، اپنا جسم وفا نہیں کرتا۔ اس سے بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب میرا جسم میرے ساتھ وفا نہیں کرتا تو دنیا کی اور کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ وفا کرے گی۔ ایک وقت پہ اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے۔ آج بوڑھے ماں باپ روتے ہیں کہ نہیں؟ اس بات پہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس بات پہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہم نے انہیں پالا ہے، پوسا ہے، ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں، آج میری اولاد جو ہے وہ مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی۔ ایک باپ 8 بچوں کو ماں تحت الاسباب پالتا ہے، حقیقی پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ماں تحت الاسباب 8 بچوں کو سنبھالتا ہے۔ جب وقت آتا ہے وہ 8 مل کر ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جتنی دیر تک یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، انسان کی زندگی نہیں بن سکتی۔ یہ زندگی شرمندگی تو بن سکتی ہے، یہ زندگی درندگی تو بن سکتی ہے، اس زندگی میں راحت اور سکون اور اطمینان قلب یہ نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے ایک جو ہے سودا کیا ہے اور کہا ہے ایمان والو تمہارا جسم میں اللہ جنت کے بدلے میں خرید رہا، تمہارا مال میں جنت کے بدلے میں خرید رہا ہوں۔ جی تو یہ سودا اگر تمہیں منظور ہے تو اس سودے کی چند شرائط ہیں، اصول ہیں، ان اصولوں پہ زندگی گزارتے ہوئے تم اللہ کے اس کیے ہوئے سودے پر فخر کر سکتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس بیع پر جی خوش ہو سکتے ہو، اور اللہ کا وعدہ سارے وعدوں سے سچا ہے، وہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے، لیکن سچا تب ہے جب تم اس بیع کے اصولوں کی پاسداری کرو گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک میں اللہ نے خرید لی ہے من المؤمنین انفسهم، ایمان والوں کی جانیں،
ان کے جسم میں اللہ نے خرید لیے ہیں، ان کے جسم میں اللہ نے خرید لیے۔ من المؤمنین انفسہم، میں نے ان کے جسم خرید لیے ہیں، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مال بھی میں نے خرید لیے ہیں۔ اور دوسری لیڈ لا، ان کے مال بھی میں اللہ نے خرید لیے، ان کے جسم بھی میں اللہ نے خرید لیے ہیں۔ مال بھی اور جسم بھی اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیے ہیں۔ جب میں نے خرید لیے اب مال بھی تمہارا نہیں، جسم بھی تمہارا نہیں۔ جب جسم تمہارا نہیں تو اس جسم پر مرضی بھی تمہاری نہیں۔ ان اللہ، بے شک میں اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کے جسم، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلہ میں۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، کتنا پیار کرتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، کتنی محبت کہ اللہ نے جسم بھی خرید لیے، مال بھی خرید لیے۔ اگر انسان ساری کائنات کا بادشاہ ہو، ساری کائنات کے جواہر اس کی ملکیت ہوں، یہ پوری کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے رکھ دے اور کہے اللہ یہ دنیا کے سارے جواہر، سمندروں سے نکلے ہوئے، پہاڑوں سے نکلے ہوئے، سب کے سب دے کر مجھے 1 فٹ جنت مل جائے، خدا کی قسم دنیا کی ساری شے مل کر اللہ کی جنت کے 1 ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ ساری کائنات کے خزانے جنت کے 1 ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے او غریب مسلمان، او غریب بندی، او غریب بی بی ایمان والی، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس ایمان ہے، رب بڑا مہربان ہے، گواہ درمیان میں قرآن ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ کہتا ہے او ایمان والو، او بندیو بندیو، میں نے جنت کے بدلہ میں تمہارے جسم بھی خرید لیے، تمہارے مال بھی خرید لیے۔ یعنی تم 50 روپیہ دن کا کماتے ہو، 100 دن کا کماتے ہو، کھاتے بھی خود ہو، پہنتے بھی خود ہو، اپنی مرضی کے ساتھ کھاتے پیتے ہو۔ اگر میں نے خریدا ہے تو مال میں نے تم سے مانگا نہیں، اگر تم میری راہ پہ خرچ کرو تو 1 کے بدلے 7
100 گنا میں دیتا ہوں، یعنی خریدا بھی پھر تمہارے خرچ کرنے پر 700 گنا تمہیں دیتا ہوں۔ یہ جسم میرا ہے، اس پر چلے گا قانون تو میرا، اصول چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اپنا مقصد بنا کر، نصب العین بنا کر، اپنا اوڑھنا بچھونا، لیل و نہار، نشست و برخاست، خوشیاں بھی غم بھی، ہر چیز میں اللہ کے اصولوں پر، میرے محمد کے طریقے پر پورا کرنا تیرا کام ہے۔ جنت بغیر معاوضے کے دینا میرا کام ہے۔ میں نے خرید لی جنت کے بدلے میں تمہارے جسم، تمہارے مال میں نے خرید لیے۔ اب بندہ کہے کہ جی تسی دعا کرو، ہاں تسی کی کرو، دعا کرو، میری تے اللہ سندا ہی نہیں، میری تو وہ نہیں سنتا۔ آپ دعا کریں شاید وہ آپ کی سن لے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جملہ انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی اعلان کر رہا ہے کہ ایمان والو تمہاری جانیں بھی میں نے خرید لیں، تمہارے مال بھی میں نے خرید لیے جنت کے بدلے میں، ہیں؟ اور ہم پھر کہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ ہورے سن لے، کیڑا ویلا آوے گا جدو اللہ ساڈی بھی سنے گا، چلو کدی تے سنے گا نا۔ یہ سارے جملے کفریہ جملے ہیں، اپنے رب سے نا امیدی کے جملے ہیں جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے اعلان کروایا، وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اذا سالک، او میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالک عبادی، جب آپ میرے بندوں کو میں اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، جب آپ اس مخلوق خدا کو در در سے اٹھا کر ایک اللہ کے در پہ جھکوا رہے ہیں، جب آپ محمد الرسول اللہ لوگوں کا یقین بنا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں، اللہ کے سوا بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دعائیں سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا خالی جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا میرے سجدوں کے لائق کوئی نہیں، میرے رکوعوں کے لائق کوئی نہیں، میرے قیاموں کے لائق کوئی نہیں۔
نہیں، اللہ کے سوا میرے حالات بدلنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا میرے دن بدلنے والا کوئی نہیں۔ اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے سارے در چھوڑ کے بت بنائے ہوئے توڑ کے، ہاں جی اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے اوپر سے یقین توڑ کے زندے خدا پر یقین کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی، لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کسی چودھری سے ملنا ہو تو پہلے اس کے کامے سے ملنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو پہلے سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے، جج کو ملنا ہو پہلے وکیل کو ملنا پڑتا ہے۔ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی التجائیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کو اپنی بات سنانے کے لیے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ اللہ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے پہلے کس نمائندے سے ملنا پڑے گا؟ ہمارے صوفی کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ تمہاری سنتا نہیں اور ان بزرگوں کی موڑتا نہیں۔ ہمیں بھی بتائیے او محمد الرسول اللہ، او اللہ پاک کے محبوب پیغمبر، نبیوں کے امام پیغمبر، رسولوں کے سروں کا تاج پیغمبر، مقام محمود کے دلہا پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر، محبوب رحمان پیغمبر، مسلمانوں کے دلوں کی جان پیغمبر، آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں اذا سالک عبادی انی فإنی قریب۔ میرے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اذا سالک، سوال کرے کوئی تمہیں میرا پیغمبر میرے بارے میں، میرا بندہ، معنی میں الفت محبت دیکھیے، اگر کوئی سوال کرے میرے بارے میں میرا بندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے بندے، میرے پیارے بندے، میں خالق، میں مالک، میں رازق، جی میں داتا، میں مشکل کشا، میں حاجت روا، میں فریاد رس، میں لاجپال، میں غریب نواز۔ میرے بارے میں میرے بندوں میں سے کوئی میرا بندہ یہ پوچھے کہ اللہ کو کیسے ملنا ہے، اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، اللہ کو کہاں پائیں گے، تو انہیں کہہ دے فإنی قریب۔ آ میرے بندے اور میری بندی، تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت، کسی اور کا در کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں میں تو تیرے قریب ہوں،
میں تو تیرے قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، اعلان کر کے کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اتنی شاہ رگ بھی تیرے قریب نہیں، اور تیری اپنی شاہ رگ یہ بھی اتنی تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔ اور ملنا نمائندے کو تو وہ ملے جب جس سے ملنا ہو وہ دور ہو، پھر درمیان میں وکیل کو ڈالو کہ جج کے قریب جایا جا سکے۔ چھت کے لیے پوڑی کیوں لگاتے ہیں کہ چھت دور ہے، پوڑی درمیان میں لگا کے چھت کے قریب چلے جائیں۔ جج دور ہے، وکیل واسطہ پا کے جج کے قریب چلے جائیں۔ میں تو اتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تجھے کسی کو کہنے کی ضرورت ہے، کسی کو واسطہ وسیلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سن، یہ جو صوفی کہتا ہے کہ تیری اللہ نہیں سنتا، یہ صوفی بدبخت جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تیرے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ حورے اللہ ساڈی سنے، ہائے کاش کہ ہماری سن لے، یہ وسوسہ بھی غلط، صوفی کا پراپوگنڈا بھی غلط۔ یہ جو جعلی اور جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں، جو تجھ سے پیسے نذرانے لے کے کہتے ہیں جب بھی مصیبت آئے گی اللہ تیری نہیں سنے گا ہماری سنے گا، یہ بھی جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اجیبو دعوت اذا دعان، اجیبو جواب دیتا ہوں میں، میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، کب؟ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب بھی میرا بندہ، میری بندی جب بھی مجھے پکارے، میں اللہ صرف سنتا نہیں، اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہارے کانسیپٹ اس لیے غلط ہیں، اس لیے کہ تمہیں اللہ پہ یقین کوئی نہیں ہے، تم اس کی کتاب نہیں پڑھتے، تمہیں قرآن کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں رہی، تم قرآن سے آشنا نہیں، تمہیں قرآن نہیں آتا، وگرنہ میں نے اعلان کر رکھا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ او میرے بندو، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں اپنے پکارنے والے کی پکار کا، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں کیوں نہیں سنتا؟ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، میری رحمتوں کے دریا چھلانگ مارتے ہوئے میری رحمت نے میں اللہ کے غصے پر بھی حاوی، میرے غضب پر بھی حاوی، میں اللہ درگزر کرنے والا، میں اللہ بخشنے والا، میں مغفرت کرنے والا، میں توبہ قبول کرنے والا۔ سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھ، فَأُولَٰئِکَ
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور کو سمجھ آندی پیجئے کوئی؟ اللہ کہتا ہے میں نہیں سنتا تو پھر سنتا کون؟ جن کو تم سنا رہے ہو وہ تو مردے ہیں، مر گئے بیچارے، سنتے ہوتے تو مرے نہ ہوتے۔ تم تو سوئے بندے کو نہیں سنا سکتے۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، آپ اس کے قریب جو باتیں کرتے ہیں وہ سنتا ہے؟ بولو نہیں، وہ سنتا؟ کہتا میں رات تینوں انج آکھیا سی، وہ آندا اللہ دی قسم مینوں نہیں پتا، ہے کہ نہیں؟ اور تیرے کو پانی منگیا سی، تو پانی نہیں راتی پیایا، تو مینوں پتہ ہی نہیں۔ میں اللہ دی قسمیں منگے ہوندی، خدا دی قسمیں مینوں کوئی پتہ ہے کہ نہیں؟ اور سویا بندہ زندہ ہے، سویا ہوا ہے، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں ہے، تو مرا ہوا پھر ہو بھی من مٹی کے نیچے وہ سن لیتا؟ پھر او نہیں مرے، پھر اسی مرے ہیں۔ ہاں دیکھو نا، وہ سنتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اسی زندے ستے نہیں سن سکتے، تے مویا قبر دے وچوں پیا سندا ہے، تے پھر موئے تے اسی ہوئے کہ وہ کہدا مویا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں۔ کون؟ جو مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اگر ان میں کوئی نیک تھے تو وہ اللہ کے مہمان خانے میں ہیں، وہ اللہ کے مہمان خانے میں ہیں۔ تو جو اس جہان کو ہی چھوڑ کے کسی اور جہان چلا گیا ہے، وہ کیسے سنے گا؟ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک کونے کی بات دوسرے کونے میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے، درمیان میں واسطہ بھی کوئی نہیں۔ اور کدی کانا پھوسیاں کیتیاں جے کہ نہیں؟ کٹھے بہ کے دوجے دی کانے چ گل کریے تے اگلا آندا کی آکھیا ہی؟ آندا کہ نہیں؟ اور کی آکھیا ہی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کیا کہا تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اللہ، اللہ کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں۔ صوفی کہندا نہیں قبر دے تھلوں بابے ری بھی جواب دے دیں، اللہ کہندا میں جواب دیتا ہوں۔ وہ اللہ کی اس صفت کو اٹھا کے قبروں میں پڑے مدفونوں پہ جب مانتا ہے تو بتاؤ اللہ کا غضب آئے گا یا رحمت آئے گی؟ اللہ کا غضب آئے گا۔ دیکھو نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم زندے ہیں، میں کسی کے کان میں کچھ کہوں تو یہ زندے سامنے دیکھ رہے ہیں، واسطہ بھی کوئی نہیں، یہ نہیں سن سکتا، یہ نہیں سن سکتا۔ چے جائے کہ میں اس کے لیے کہوں جو 2-4 من مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو جب پردہ آ جاتا ہے نا درمیان میں، ان پردوں کے پیچھے سے سننے، جاننے، دیکھنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ ہاں جی، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب کسی سے دعا کروانا، ہاں کسی کو بزرگ سمجھ کے، عالم دین سمجھ کے، نیک بزرگ سمجھ کے اس کو دعا کے لیے کہنا میرے لیے دعا کیجئے گا،
ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس نظریے سے کہنا کہ تسی دعا کرو میری تے نہیں سندا شاید تہاڈی سن لے، تو یہ کلمہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ اب بات کی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ یہ کلمہ کفر ہے کہ بندہ اللہ کی صفت کو کسی اور میں مانے، اللہ کی صفت کو کسی اور میں مانے، جب وہ مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردوں کے پیچھے سے سننا، جاننا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جب میرے بندوں میں سے کوئی میرے بارے میں پوچھے اور کہے جی اللہ کیسے ملے گا، اللہ سے بات کیسے ہوگی، میں اللہ کے سامنے اپنی دعائیں کیسے مانگوں، میں اللہ کے سامنے اپنی التجائیں کیسے رکھوں، جی صوفی کہتا ہے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ پیندی ہے، جج نو ملنا ہوئے وکیل دی لوڑ پیندی ہے، تے رب ایویں ہی نہیں ملدا، رب نو ملن لئی بھی جتن کرنے پیندے نے۔ او میرا پیغمبر، یہ رہبان، یہ علماء سو کا غلط میسج ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میرا کوئی بندہ پوچھے کہ اللہ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے تو اسے کہے میرے بارے میں فإنی قریب، پریشان نہ ہو بندہ، اللہ تیرے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور شاہ رگ بھی تیرے اتنے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔ اب کسی کی ضرورت ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا۔ اب کوئی کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا تو یہ قرآن کی نص قطعی کا انکار ہے۔ کیوں نہیں سنتا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا ہی حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین کامل رکھو۔ ہم نے اللہ پہ یقین چھوڑ دیا اور صوفیوں ملنگوں پہ یقین بنا لیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بول دو صحیح، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ پہ یقین چھوڑ دیا اور ان پہ یقین بنا لیا۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، کس سے بڑا؟ ممن یدعو، ممن یدعو، یہ دروازہ تھوڑا جا کھول دے، ممن یدعو، اللہ اللہ، ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ آپ کو اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟
آپ دیکھیے ذرا، اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو میں اللہ کو چھوڑ کر، جو میں اللہ کو چھوڑ کر، میں اللہ کو چھوڑ کر اپنی ضروریات میں، حاجات میں، تکلیفات میں ان کو پکارے، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، علی ہے، مجھے پکارنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب میرے بندے ہیں۔ تو بھی میرا بندہ، ولی بھی میرا بندہ، علی بھی میرا بندہ، نبی بھی میرا بندہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، مانگت ہو میرے در کے۔ واللہ هو الغنی، غنی کون ہے؟ صرف میں اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر تم نے ان کو پکارنا شروع کیا جو زندے بھی نہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سنو، من لا یستجیب لہ، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک رتی برابر تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ جواب تو تب دیں جب سنیں وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری عبادتوں، تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم چونکہ قرآن جانتے ہی نہیں، اس لیے قرآن پہ ہمارا ایمان بھی نہیں، ہماری باتیں وہیں اڑی ہوئی ہیں اور صوفیوں کی۔ ابا جی انج کرتے سن، دادا جی انج کرتے سن، وجدنا علیہ آباءنا، باپ دادا اس طرح کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہتا ہے ما سمعنا بہذا، ہم نے تو اس سے پہلے یہ سنا ہی نہیں۔ آپ غلط ہیں یا آپ کے والدین غلط تھے تو اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے، آپ پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کیوں؟ وہم عن دعائہم غافلون، اور سنے تو جواب دینا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ میں نے کوئی بات کی نہیں، اس کو کہوں جواب کیوں نہیں دیتا؟ وہ کیا کہے گا؟ کو بھائی سوال کرو تو جواب دے، ہاں کو بات کرو تو جواب دوں، میں کچھ سنوں تو جواب دوں۔ جواب دینے سے پہلے سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دینے سے پہلے سننا ضروری ہے۔ جب سنا ہی نہیں تو جواب کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اجیبو، جواب تو میں دیتا ہوں، کیوں؟ میں سنتا ہوں تو جواب دیتا۔ تم جنہیں سنا رہے ہو یہ سنتے بھی نہیں، اور من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہیں جواب دے سکتے بھی نہیں۔ وجہ بھی بیان کر دی، اس لیے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تمہاری دعاؤں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ یہ تمہاری دعاؤں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان کر دیا ہے، میرا پیغمبر ان کو بتا کہ میں سنتا ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے پکارنے والا اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لہذا جب سننے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، تو پھر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم چلے گا تمہارے جسموں پر
کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، تمہارے جسموں کو میں نے خریدا ہے، پیدا بھی میں نے کیا، خرید بھی میں نے لیا جنت کے بدلے میں، پھر تمہاری سنتا بھی میں ہوں، جواب بھی میں دیتا ہوں۔ تو اب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے ہی پر یقین رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم راہ پالو، تاکہ تم ہدایت والی راستے پہ چل پڑو اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہو اور تمہاری جنت تمہارا مقدر بن جائے۔ اور کو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی تو اللہ نے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، میں اللہ نے خرید لیا مومن کے جسم کو اور اس کے مال کو، میں نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اگر یہ سودا منظور ہے پھر تمہارا مال میرے حکم پہ خرچ ہوگا، تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہوگی، پھر جسم میرا ہے، میں نے خریدا ہوا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، میرے جسم پہ میری مرضی ہوگی، تمہاری مرضی نہیں ہوگی۔ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، ایمان والو خوش ہو جاؤ، کس پر؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اس سودے پر جو اللہ کے ساتھ تم نے کر لیا ہے۔ اگر تو تم ایمان والے ہو پھر تو اس سودے پہ خوش ہو جاؤ کہ ہمیں سودا منظور ہے، اگر تمہیں سودا منظور نہیں ہے تو پھر تم دائرہ اسلام میں بھی نہیں ہو۔ جن کو منظور ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت مضبوط اور خوبصورت کانٹیکٹ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔